السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصی نعماءه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته وبشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الأطهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أوصيكم عباد الله بتقوى الله والنظم أمركم، أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، صدق الله العلي العظيم۔ عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو نجات کا ذریعہ اور تمام مشکلات اور پرابلمز کا سلوشن بتایا ہے۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ہم نے حجاب اور پردے کے سلسلے میں جو قرآن مجید نے اہمیت بتائی ہے، جو دین مبین اسلام نے اس کی امپورٹنس کو بتایا ہے، ذکر کرنے کی کوشش کی۔ جہاں پر بات پردے کی ہوتی ہے، جہاں پر حجاب کی ہوتی ہے، وہیں پر دین مبین اسلام نے یہ خوبصورت اخلاق اور یہ خوبصورت ایٹیٹیوڈ کی طرف لوگوں کی توجہات کو مرکوز کرایا ہے۔ وہ صفت ہے صفت حیا اور شرم۔ شرم اور حیا کو قرآن مجید نے اور ہماری روایتوں نے بہت ایمفسائز کیا ہے۔ حتیٰ ظاہری پردہ جسے ہم کہتے ہیں، جسے کپڑے کے ذریعے سے اپنے سر و گردن کو، سینے کو، بدن کو چھپاتے ہیں، اپنے آنکھوں کو نیچا رکھتے ہیں، اس سے پہلے جس صفت کی ضرورت ہے وہ حیا کی ہے اور وہ شرم کی ہے، جسے آج کل کے زمانے میں ماڈسٹی کہتے ہیں، یا بعض لوگوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے چاسٹیٹی کے نام سے۔ اگر وہ نہ ہو تو ظاہری طور پر ممکن ہے انسان کا حجاب اور انسان کا لباس بھی انسان کا ساتھ نہ دے۔ ایک بہترین زندگی کے لیے، ایک آبرومند زندگی کے لیے، ایک اسلامک وے آف لائف کے لیے حیا کا ہونا، شرم کا ہونا، ماڈسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں کہ جب آپ نے دو لڑکیوں کی مدد کی جو پانی لینے کے انتظار میں کھڑی تھیں، اور ایک مظلوموں کی آپ نے مدد کی، وہ دو لڑکیاں گھر پہنچیں، حضرت شعیب علیہ السلام ان لڑکیوں کے باپ تھے، وہ آپ نے پوچھا کہ اتنی جلدی کیسے آپ گھر آ گئیں؟ تو بتایا ایک نوجوان نے ہماری مدد کی ہے اور اس نے پانی کا اہتمام کیا، انتظام کرایا، تو ہم جلدی آ گئے۔ تو حضرت شعیب نے کہا جاؤ اس نوجوان کو لے کر آؤ۔ اس ماحول میں جہاں پر بات ظلم کی ہوتی ہے، جہاں پر
لوگ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے، ایسے موقع پر اگر کوئی نوجوان مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے تو یقیناً اس نوجوان میں کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی ہو، کوئی نہ کوئی ایسی صفت پائی جاتی ہے، وہ آگے بڑھا ہے کسی کی ہیلپ کرنے کے لیے، اس کو لے کر آؤ۔ ایک لڑکی آئی حضرت شعیب کی بیٹی، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، وہ ایک لڑکی آئی اور اس نے حضرت موسیٰ کے قریب، تو قرآن مجید نے جو سین بتایا ہے، جو طریقہ کہانی بیان کرنے کا بتایا ہے، وہ بڑا ہی خوبصورت، ایک مورالٹی سے بھرپور ایک قصہ اور ایک داستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھیڑا ہے کہ حتیٰ اس لڑکی کے چلنے کے انداز کو قرآن مجید نے بتایا کہ وہ لڑکی سرتا پا حیا کا پیکر تھی۔ الاستحیاء، یہ قرآن حیا کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، یعنی حتیٰ چلنے میں بھی، حتیٰ گفتگو میں بھی، حتیٰ لباس میں بھی انسان کے اندر حیا کا عنصر ہونا ضروری ہے، پایا جانا ضروری ہے۔ جب ایک طرف سے حیا کو دکھایا جاتا ہے، شرم کو بتایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے، تو حضرت موسیٰ نبی تھے، نبی بنانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس بندے خدا کو، اپنے سرونٹ کو۔ جب حضرت موسیٰ بھی چلنے لگے، وہ لڑکی آگے جانے لگی، حضرت موسیٰ پیچھے چلنے لگے، تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے کہا اس لڑکی سے، میں آگے جاتا ہوں، تم میرے پیچھے آنا۔ لڑکی نے پوچھا کیوں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا انبیاء کی روش یہ نہیں ہے کسی نامحرم لڑکی کے پیچھے چلتے چلے جائے۔ اس لڑکی نے رفتار میں حیا کو دکھایا، تو حضرت موسیٰ نے بتایا کہ انبیاء کی زندگی کیسے ہوتی ہے، ایک شجاع انسان کی زندگی کیسے ہوتی ہے، اور ایک انصاف پسند انسان کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ حیا ایک طرف سے نہیں، حیا لڑکی کی طرف سے، رفتار میں۔ اور اسی اعتبار سے حضرت موسیٰ نے بتایا ہم بھی باحیا ہیں، ہمارے اندر بھی شرم ہے، اس کے بجائے کہ انسان کی نگاہ کسی عورت کے پیٹھ پر یا اس کے پہلو پر پڑے، بہتر ہے کہ وہ پیچھے چلے اور مرد اس کے آگے نکل جائے۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم کہتے جانا، ایڈریس بتاتے جانا، میں وہ گلی موڑتا جاؤں گا تاکہ تمہارے گھر تک ہم پہنچ جائیں۔ کیوں لڑکی آئی؟ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، تم نے جو ہماری مدد کی ہے، ہمیں پانی پلایا، پانی کا انتظام کیا، اس کا اجر ہمارے بابا آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءها وقص علیہ القصص، ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا حضرت موسیٰ پہنچے، آپ نے ساری داستان بتائی، ایجپٹ میں کیا ہوا، کیوں نکل کر آئے، کیا پرابلمز کو آپ نے فیس کیا۔ تو حضرت شعیب نے کہا گھبراؤ نہیں، تم سیف ہینڈز میں ہو، اب تم ہمارے گھر پہنچ گئے ہو، لا تخف نجوت من القوم الظالمین، تم نجات پا گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ ایک بہترین کردار، ایک بہترین کیریکٹر، ایک انبیاء والا بیہیویئر جب حضرت موسیٰ نے دکھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے رحمت کے لیے برکتوں کے دروازے یوں کھول دیتا ہے کہ ایک نبی کا آسرا مل جاتا ہے، ایک نبی کا سایہ مل جاتا ہے ٹریننگ کے لیے، اور نبی کی بیٹی مل جاتی ہے زندگی گزارنے کے لیے، گھر مل جاتا ہے رہنے کے لیے، کام مل جاتا ہے کہ 10 سال آپ اسی حضرت شعیب کے گھر میں کام کرنے لگتے ہیں۔ کام ملا، گھر ملا، لڑکی ملی، عزت ملی، آبرو ملی، کیوں مل گئی؟ ایک مظلوم کی مدد اور ایک حیا کا پیکر بننے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کو انبیاء کی صفت قرار دیا ہے، رسولوں کی صفت قرار دیا۔ کیوں اس صفت کو قرار دیا؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان الحیا زینت الاسلام، حیا، شرم اور حیا اور ماڈسٹی اسلام کی زینت ہے۔ یہاں تک چھٹے امام فرماتے ہیں لا ایمان لمن لا حیا لہ، جس کے پاس شرم نہیں، جس کے پاس حیا نہیں، اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، پیغمبر اسلام آگے بڑھ کر فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے اس دین کی۔ یہ دین کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے؟ ہر دین کی ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے۔ فرماتے ہو خلق الاسلام الحیا، اسلام کی آئیڈینٹی کیا ہے؟ اسلام کو کس چیز سے پہچانے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حیا سے پہچانو۔ جس کے اندر شرم ہے، جس کے اندر حیا ہے، سمجھ جاؤ اس کے اندر دین ہے، اس کے اندر ایمان ہے، اور اس کے اندر اسلام ہے۔ الحیا والایمان مقرونان فی قرن، حیا اور ایمان دونوں ساتھ چلتے ہیں،
ایک ہی ساتھ میں وہ زندگی گزارتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، فی قرن واحد، ایک زمانے میں دونوں ساتھ رہیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُهُمَا تَبِعَهُ صَاحِبُهُ، اگر دین گیا تو حیا چلی جائے گی، اگر حیا گئی تو دین بھی چلا جائے گا۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کو انسان جدا نہیں کر سکتا۔ اب سوال یہ ہے کس سے حیا کریں؟ حیا کے معنی کیا ہے، حیا کا مفہوم کیا ہے، اس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم روایتوں کو مطالعہ کریں، ایون قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کریں، تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حیا سب سے بہترین حیا، افضل ترین حیا جہاں پر ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا ہے۔ استحیوا من اللہ فی سرائکم، کبھی کبھار انسان دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی دوست نہیں ہے، کوئی کیمرہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آدمی گناہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ آدمی اپنے عفت کو، اپنے حیا کے پردے کو تار تار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں معذب، حیا کا مطلب، خدا سے حیا کا مطلب کیا؟ تم دنیا والوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال سکتے ہو، دوستوں سے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، کیمرے توڑ سکتے ہو، کیا ممکن ہے کہ کوئی اللہ کے آنکھوں پر پردہ ڈال دے؟ استحیوا من اللہ فی سرائکم، اللہ سے ویسے ہی حیا کرو، شرم کرو تمہاری تنہائی میں، جب تم اکیلے ہو تو گناہ نہ کرو۔ کس طرح؟ کما تستحیون من النساء من الناس فی علانیتکم، لوگوں کے درمیان گناہ نہیں کرتے، بھائی دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتے، نہیں، اگر چھوٹا بچہ بھی دیکھ رہا ہو آدمی وہ کام نہیں کرتا جو دوسرے اوقات میں کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جب بچے سے شرم آ جاتے ہو تو کیا تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی؟ اللہ دیکھنے والا ہے۔ زلیخا نے بلایا حضرت یوسف کو برائی کی طرف، حضرت یوسف نہیں آ رہے تھے تو زلیخا کی نگاہ ایک بت پر پڑی، ایک آئیڈل پر پڑی جس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ تو زلیخا سمجھی شاید یہ بت دیکھ رہا ہے اس لیے یوسف گناہ نہیں کرنا چاہتے، اس نے ایک دوپٹہ لیا، ایک کپڑا لیا، بت پہ ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد کہا چلو میں نے خدا کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب تو آ جاؤ۔ حضرت یوسف کا جملہ اس حدیث کی تفسیر ہے، تم نے تمہارے خدا کے آنکھوں پر کپڑا ڈال دیا، پردہ ڈال دیا، میں میرے اللہ کے آنکھوں پر پردہ کیسے ڈال سکتا ہوں؟ وہ بغیر آنکھ کے دیکھنے والا ہے، وہ بغیر کسی ذریعہ کے دیکھنے والا ہے۔ استحیوا من اللہ فی سرائرکم کما تستحیون من الناس فی علانیتکم۔ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو آدمی وہ کام نہیں کرتا، یہ حیا کا نتیجہ ہے، یہ شرم کا نتیجہ۔ ایک اللہ سے حیا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا دامن گناہوں سے بچے۔ دوسری حیا کی قسم ہے لوگوں سے حیا کرنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں لوگوں سے کیا ڈرنا، کیا لوگوں سے چھپانا، کیا نہیں، لوگوں کا ڈر بھی ایک نعمت ہے۔ لوگوں کے ڈر کی وجہ سے جب آدمی چوری نہیں کرتا یہ بلیسنگ ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں آدمی گناہ نہیں کرتا، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سوسائٹی میں رہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے احترام میں آدمی گناہ نہیں کرتا۔ اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں شو آف نہیں ہے، دل پاک ہونا چاہیے، لوگ دیکھیں تو کیا، نہیں ایسا نہیں ہوتا۔ لوگوں کا دیکھنا، اپنی عزت کو بچانا، لوگوں کے سامنے اپنے کردار کو بچانا انسان کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ لوگوں کا ڈر بھی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من لم یستحی من الناس لم یستحی من اللہ۔ جب لوگ دیکھ رہے ہو آدمی گناہ کرتا جری ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے بھی شرم نہیں کھائے گا، وہ اللہ سے بھی حیا نہیں کرے گا، اس لیے کہ لوگوں کا ڈر بھی انسان کو اللہ کے ڈر کی طرف بلاتا ہے۔ ایک لوگوں کا ڈر، لوگوں سے شرمانا، لوگوں سے حیا کرنا، اپنی عزت کا خیال کرنا ہے، اپنی ریسپیکٹ کا خیال کرنا۔ حتیٰ بعض روایتوں میں جو حیا کا پردہ پھاڑ دیتا ہے، جو بے شرم ہو جاتا ہے، پھر اس کی غیبت جائز ہے، اس کی بیک بائٹنگ جائز ہے، علاوہ اس کے پیچھے برائی کر سکتے ہو۔ علماء سے پوچھا کیوں غیبت جائز ہو سکتی ہے کیا بیک بیٹنگ جائز ہو سکتی ہے؟ ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، جسے اپنی عزت پیاری نہیں ہے، جو خود اپنے حیا کا خیال نہیں کرتا، تو پھر اس کی عزت لوگ بھی کیوں عزت کریں؟ جسے خود اپنی عزت کا خیال نہیں، اپنی ریسپیکٹ کا خیال نہیں، اپنی قیمت کا خیال نہیں ہے، تو کہا لوگوں سے حیا کرنا در حقیقت انسان کے لیے دوسری قسم حیا کہ نہیں، سب سے خوبصورت، سب سے ضروری
لوگوں کا بھی خیال نہ کرے. اگر انسان کے پاس لوگوں کا تصور نہیں ہے, چلو ایک بے ایمان انسان ہے, اللہ کا تصور بھی نہیں ہے, امام فرماتے خود سے تو حیا کرو, خود سے تو شرم کرو تم اور تمہاری پرسنالٹی, اور اتنا گر جاؤ گے کسی کو امید نہیں تھی. تمہاری قیمت کو نہیں جان رہے ہو. جس آدمی کو اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہوتا ہے وہ آدمی شرم کے پردے کو ہٹا دیتا ہے. جسے اپنی ویلیو کا پتہ نہیں ہوتا ہے وہ آدمی حیا کے پردے کو ہٹا دیتا ہے. جسے اپنا خیال ہوتا ہے اپنی پرسنالٹی کا, اپنے کام کا, اپنی ذمہ داریوں کا, اپنی ریسپانسبلٹیز کا خیال ہوتا ہے, وہ انسان کبھی بھی بے شرم نہیں ہوتا ہے, وہ بے حیا نہیں ہوتا ہے. اس لیے اسے پتا اس کی ویلیو کیا ہے. جسے اپنی ویلیو کا پتا ہو وہ خیال کرتا ہے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنا ہے, کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر مجھے میری ویلیو کا پتا نہ ہو تو کوئی میری قیمت ادا نہیں کر سکتا, کوئی میری ویلیو نہیں سمجھ سکتا, کوئی میری قیمت لگا نہیں سکتا. مجھے خود پتا نہیں ہے میری قیمت کیا ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان خود سے بھی حیا کرے. کہاں حیا نہیں کرنا چاہیے, کہاں حیا کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہم اتنے شرمیلے بن جاتے ہیں کہ حق سے آشنا بھی نہیں ہونا چاہتے. دو طرح کی بحث ہے ہمارے علماء کرام کے درمیان. بعض جگہوں پر انسان کو شرم کرنا ہے, جب گناہ کا موقع آئے شرمیلے بنو, جب خطا کا موقع آئے حیا کرو, لیکن جب حق بیان کرنے کا موقع آئے وہاں چپ نہ رہنا. وہاں شرمندگی نہیں ہے, وہ حیا نہیں ہے کہ انسان کہے مجھے شرم آتی ہے, میں کس طرح کسی کی سپورٹ کروں, کس طرح میں حق کو بیان کروں. کہا نہیں, یہاں پر حق ضروری نہیں کہ انسان حیا کرے. یہ حیا کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ شجاعت کی جگہ ہے, یہ بریوری کی جگہ ہے. جہاں حق بیان کرنے کی بات آتی ہے انسان کو شجاع ہونا پڑے گا. من استحیا من القول الحق فہو احمق, وہ نادان انسان ہے جو حق بیان کرنے سے شرماتا ہے. ایک اور دوسرے, شریعت کے احکام سیکھنے کے لیے انسان شرمندگی اختیار کر لے. سوال کروں گا تو کیسے سوال کروں, پوچھوں یا نہ پوچھوں, سیکھوں یا نہ سیکھوں. کتنا خوبصورت جملہ ہے کسی بزرگ عالم دین کا, جو پتہ نہیں پوچھتا ہے وہ لاپتہ ہو جاتا ہے. اگر سب پتہ نہیں ہے کس گلی سے کہاں جانا ہے, منزل کا پتہ نہیں, سڑک کا پتہ نہیں ہے, پوچھ لو بھیا. یہاں حیا نہیں ہے, یہ شرم کی جگہ نہیں ہے. شریعت میں بھی ایسے ہی ہے. اگر انسان کسی مسئلے کو نہیں جانتا ہے سوال کر لے. اگر سوال نہیں کرے گا ایک زندگی غلط طریقے سے عبادت کو انجام دے گا, ایک زندگی غلط طریقے سے انسان دعاؤں کو انجام دے گا. بہتر ہے کہ انسان سوال کر لے. آج سوال کر لے, اس میں حیا نہیں ہے, اس میں انسان کو شجاعت چاہیے کہ انسان سوال کرے. اسی طرح مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کبھی کبھار تم کسی سوال کا جواب نہیں جانتے, کسی مسئلے کا حل نہیں جانتے تو کہہ دو کہ میں نہیں جانتا. اور یہ کہنا تمہارا کہ میں نہیں جانتا تمہاری شجاعت کی دلیل ہے. نہ جانتے ہوئے پھر کہنے لگو گے تو تم بے حیا بن جاؤ گے. یہاں پر نہ نہیں جانتا کہنے میں شرم نہیں آنی چاہیے آدمی کو. میں کیسے کہوں کہ میں نہیں جانتا. کچھ لوگ ہیں جو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, گائیڈ کرنے کے بجائے وہ ڈیویٹ کرواتے ہیں, لوگوں کو غلط راستہ دکھا دیتے ہیں. کبھی کبھار پتہ نہیں چلتا, ہر علم انسان جانتا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے ہر موضوع میں انسان دخالت کرے. ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ رسم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی گھر میں یہ کہہ دے کہ میرے سر میں درد ہے تو سارے گھر والے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, سارے گھر والے ڈاکٹر بن جاتے. ہر ایک آدمی ایک ایک نسخہ دینے لگتا ہے. اگر ہر نسخے پر آدمی عمل کرنے لگے وہ اچھا ہونے کے بجائے اس دنیا سے چلا جائے گا. کہے تو میں نہیں جانتا. یہ دین دنیاوی امور میں بھی ایسے ہی ہے اور آخرت کے شریعت کے امور میں بھی ایسے ہی ہے. مولا کائنات فرماتے حیا نہ کرنا. لا یستحین احدکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم. کہہ دو مجھے نہیں جانتا, اور یہ کہنا تمہارا دوسروں کی زندگی کو نجات پا جاتا ہے. اور چوتھا مرحلہ جہاں پر انسان کو حیا نہیں کرنا چاہیے, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, زندگی میں انسان سے خطا ہو جاتی ہے, انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے, غلط راستے پر آدمی چلا گیا, غلط مشورہ دے بیٹھا آدمی,
تو انسان عذر خواہی کرے، انسان معافی مانگے، انسان ایک دوسرے سے کہے کہ جو میں نے کیا تھا وہ کہا تھا وہ غلط تھا، جو میں نے کیا تھا وہ غلط تھا، عذر خواہی کر لے، انسان ایکسپٹ کر لے اپنی غلطیوں کو۔ اس میں حیا کیسی، اس میں شرم کیسی؟ یہ ایکسپٹ کرنے سے انسان نہ تنہا مشکلات کو ریڈیوس کرے گا، کم کرے گا، بلکہ نجات کا راستہ لوگوں کے لیے فراہم کرنے میں کامیابی اختیار کر لے گا۔ ان چیزوں کی طرف اگر انسان توجہ کرے، نہ تنہا انسان کی زندگی، گھریلو زندگی، انسان کی انفرادی زندگی، جو انسان سوسائٹی میں زندگی گزارتا ہے، خوبصورت ہوگی، بلکہ اس کا امپیکٹ انسان کی کمیونٹی پر، انسان کی سوسائٹی پر، اور انسان کے جس ملک میں زندگی گزار رہا ہے اس ملک پر بھی پڑے گا۔ یہ خوبصورت معاشرہ ایک ماڈسٹ سوسائٹی بننے کے قابل بن جانتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حیا اور شرم کے سائے میں زندگی گزار سکے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم کی ابتدا میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی کے سائے میں انسان ایک کامیاب اور بہترین زندگی گزار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر رفتار میں، چلنے میں اور اپنی زندگی میں حیا کا پیغام دیا ہے، وہیں پر دو پیغام ہیں جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ گفتار میں حیا ہے، ایسے بات کریں، کتنی بات کریں، کب بولیں، کس انداز میں بولیں۔ کہیں میرے بولنے سے، میرے کہنے سے کسی کا دل تو ٹوٹ نہیں جائے گا، میرے بولنے سے، میرے کہنے سے کہیں کسی پرسنالٹی کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ یہ گفتار میں حیا اور شرم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قل لعبادی یقول التی ہی احسن۔ جب وہ بات کرنا چاہیں، گفتگو کرنا چاہیں تو احسن گفتگو ہو، کردار احسن ہو، بات میں بھی احسن ہونا چاہیے، حسن پایا جانا چاہیے۔ حسن کا مطلب انسان سوچے سمجھے۔ عاقل کی نشانی یہی ہے کہ دیکھے بات کہاں تک جاتی ہے، کتنی دور جاتی ہے۔ کہ ممکن ہے میرا ایک جملہ کسی پرسنالٹی کو نقصان پہنچائے، کسی کمیونٹی کو نقصان پہنچائے۔ انسان کو تولنا چاہیے، انسان کو میجر کرنا چاہیے، انسان کو ویٹ کرنا چاہیے کہ یہ بات جو نکل رہی ہے وہ کہاں تک جاتی ہے۔ خصوصی طور پر جو ریسپانسبل لوگ ہیں، جن کے پاس عہدے ہیں، جن کے پاس سٹیٹس ہیں، جن کے پاس نام ہے، جن کے پاس فیم ہے، وہ لوگ، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس پاور ہے، وہ لوگ سوچیں، سمجھیں اور تول کر گفتگو کریں۔ یہ زمانہ بڑا ہی خطرناک زمانہ ہے، یہ زمانہ بڑا ہی ڈینجرس رخ پر جا رہا ہے۔ ہمارے ہر لفظ کو دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے، تولا جاتا ہے، اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، کہاں سے جملہ آ رہا ہے اور کہاں تک جا رہا ہے۔ تو لہٰذا گفتگو میں باتوں میں حیا کا ہونا بہت ضروری ہے، خصوصی طور پر اس زمانے میں جہاں پر ہر ملک میں پریشانیاں ہیں، ہر ملک میں پرابلمز ہیں، ہر ملک میں کسی نہ کسی ایشو کو لے کر لوگ قیام کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر توجہ کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً وہ ممالک جن کا تعلق ہمارے دین سے ہے، ہمارے مذہب سے ہے، ہمارے مکتب سے ہے، ہمارے تھاٹ سے ہے، ہماری سوچ سے ہے۔ میں نے بارہا اس جملے کی طرف اشارہ کیا ہے، ایران اور عراق ہماری دو آنکھیں ہیں۔
اور ان دو آنکھوں کو بچانا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اگر ان پر اٹیک کا مطلب ہے اپنی آنکھوں پر اٹیک ہے، اپنی آنکھوں کو نقصان پہنچانا ہے. خاص طور پر خیال کریں کس طرح جملہ کہنا چاہیے، کیسے جملہ کہنا چاہیے. ہاں جب جھگڑے ہوتے ہیں، پرابلمز ہوتے ہیں، تو پرابلمز کا سیلوشن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر وہ پرابلمز اینڈ ہو. ہمارے پاس کبھی کبھار جو پرابلمز چلتے چلے جاتے ہیں، اس لیے چلتے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کی بات کو ماننے کا کانسیپٹ نہیں ہے. پتہ نہیں، میں زیادہ کھل کے نہیں بول سکتا. لیڈرشپ کی بات کو ماننے کا کانسیپٹ ابھی بھی ہم نے ڈائجسٹ نہیں کیا ہے. اگر کہیں سے ایک سٹیٹمنٹ نکلتا ہے، کہیں سے ایک جملہ نکلتا ہے، کہیں سے ایک فتویٰ نکلتا ہے، اس کو ایکسپٹ کرنا، ماننا. دی اینڈ تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے. اگر دی اینڈ نہ ہو، خدا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. خدا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. جی، خدا تک بھی پہنچنا ہو تو دی اینڈ سے ہی پہنچے گا آدمی، اور وہاں جائے گا کہ یہاں پر یہ پوائنٹ ہے. وہ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ پوائنٹ خدا ہے. اگر اس کو آپ خدا نہیں مانیں گے تو پھر اس پوائنٹ کا خلق کرنے والا کون ہوگا؟ کبھی انسان خدا تک نہیں پہنچے گا. کہیں دی اینڈ ہونا چاہے گا. دی اینڈ نہ ہو، انسان پریشان ہو جاتا ہے. اگر ہمارے پاس اگر کوئی پرابلم سامنے آتا ہے، دیکھیں لیڈرشپ کا سٹیٹمنٹ کیا ہے، اگر اس کو انسان فالو کر لے تو یقیناً اکثر ہمارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں. ورنہ دشمن کھیلنا چاہتا ہے، وہ کھیلے گا. دشمن کا کام ہی کھیلنا ہے. آیت اللہ خامنئی نے یہ جو ریسنٹ فسادات ہو رہے ہیں، ایران میں رائٹس ہو رہے ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، تو آپ نے اشارہ کیا، دیکھو دشمن کس طرح کھیل رہا ہے. تو اگر کوئی کسی ملک کے لوگ قیام کرتے ہیں تو بھئی دیکھو بھئی اس ملک کے قیام کرنے والے، رائٹس کرنے والے، سڑکوں پر آنے والوں کو کون فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اگر وہ اوپن بول رہا ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، سمجھ جاؤ وہ کھیل بھی کھیل رہا ہے. بغیر کھیل کھیلے کہ کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا، اور بغیر کوئی ریٹرن کے کوئی فیسیلیٹیز دے گا بھی نہیں. اگر کسی کو کوئی فیسیلیٹی دیتا ہے تو ریٹرن میں کچھ چاہیے ہوتا ہے. بھائی تم سڑکوں پر نکل آؤ گے تو ہم انٹرنیٹ دیں گے، تم سڑکوں پر نکل آئیں گے تو ہم فیسیلیٹیز دیں گے. اگر نہیں آئیں گے تو فیسیلیٹیز ملیں گے نہیں. تم اگر آؤ گے سڑکوں پر چلاؤ گے تو ہم تمہیں ویزا دیں گے، ہم تمہیں بلائیں گے اپنے ملک میں. اگر کوئی نکل کر نہیں آئے گا تو بلایا بھی نہیں جائے گا. تو یہ اس نقطے کی طرف خاص توجہ کرنا ضروری ہے. اب بعض لوگ ہم سے کہا کرتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں نہیں بولتے، مثلا یہ مہسا امینی کے بارے میں کیوں نہیں بولتے، اور ان کے بارے میں کیوں نہیں بولتے. اسٹڈی کرنا چاہیے. نیوز سنیں آپ. تحلیل کرنے والے، کامنٹری بیان کرنے والے، اور اس کے اندر گھس کر بیان کی رپورٹ دینے والوں کی ساری رپورٹس کو سننا پڑتا ہے، اور سننے کے بعد انسان کو ایک نتیجے تک پہنچنا ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر عراق میں کچھ ہوتا ہے تو ہماری نگاہیں کس کی طرف جاتی ہیں؟ ایک دفتر کی طرف جاتی ہیں کہ نہیں جاتی؟ وہ دفتر والے کیا کہتے ہیں، وہاں جا کر ہماری نگاہیں رک جانا چاہیے. دیکھیں آغا کیا کہتے ہیں. اگر آغا کا جملہ نکلے تو ہماری زبانوں پہ تالے لگ جانا چاہیے. وہ فریڈم آف دا اسپیچ آپ بولتے جائیے، کرتے جائیے. اٹیک نہیں کر سکتے. ایک ہے تحلیل اور ایک ہے اٹیک. تحلیل کی سب کو اجازت ہے، بولنے کی سب کو اجازت ہے، لیکن اٹیک کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. وہ مہسا امینی کے سلسلے میں 3 مجتہد ہیں یہاں پر. ایک مجتہد جو چیف جسٹس ہیں ایران کے، جو جوڈیشری سسٹم کے ہیڈ مجتہد ہیں، آصفی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر، ایک صرف کانسپریسی ہے، اس کو ایشو بنایا جا رہا ہے، ہم نے تحقیق کی ہے، کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اور دوسرے مجتہد آیت اللہ رئیسی، یہ خود مجتہد ہے پریزیڈنٹ ایران کے، انہوں نے کہا یہ کوئی غلطی نہیں ہے، یہ کانسپریسی ہے، بہانہ بنایا جا رہا ہے، حجاب کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. ٹارگیٹ جمہوریہ اسلامی ایران ہے، ٹارگیٹ انقلاب ہے. اور تیسرا جملہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ رہبر کا ہے، آیت اللہ خامنئی کا ہے. آپ نے صاف طور پر کہا ہے ہمیں درد ہوا ایک لڑکی مر گئی ہے، لیکن اس کے پیچھے کسی قصور نہیں ہے، کوئی خطا نہیں ہے، ایک بیماری تھی، ایک انسیڈنٹ کہیے یا ایکسیڈنٹ کہیے. اگر 3 مجتہد کہیں کہ کچھ ہوا نہیں ہے اور سارے سوشل میڈیا والے کہنے لگے ہو گیا، مار دیا گیا، تو آپ کس کی بات کو ایکسپٹ کریں گے؟ کہیں نہ کہیں جا کر اینڈ ہونا چاہیے نا، کہیں نہ کہیں جا کر آدمی سٹاپ ہو. اگر سٹاپ نہ ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے اگر ہم دشمن کا ساتھ دیں، دشمن کے لفظ پہ لفظ ملائیں، ان کے جملے پہ جملے ملائیں، تو یہ چیزیں بڑھتی چلی جائیں گی، کوئی چیز ہماری باقی نہیں رہے گی. آج ایران ہے، چونکہ ایران کے سے ان کی دشمنی ہے، تو کل کوئی اور کمیونٹی ہو سکتی ہے، کل کوئی آرگنائزیشن ہو سکتا ہے، کل کوئی ایک ملک، چھوٹا سا ملک ہو سکتا ہے. ہمیں چالاک ہونا چاہیے، ہمیں بیدار ہونا چاہیے. ہم مائنارٹیز میں ہیں، ہم مسلمانوں میں مائنارٹیز میں ہیں. اگر ہم لوگ تھوڑا نہ سمجھیں،
تھوڑا شعور ہمارے اندر نہ ہو، ممکن ہے دشمن کی طرف سے جو نقصان ہوگا ہمارے لیے وہ بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم لوگ متحد رہیں، یونائٹڈ رہیں، مجتہدین کے سائے میں، مراجع کے سائے میں زندگی گزارنے کی ایک بیداری اپنے اندر لے کر آئیں تو یقین مانیے سارے پرابلمز کا حل ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ یہ اور بات ہم یقین رکھتے ہیں، گفتگو ہونا چاہیے، بات ہونا چاہیے، فریڈم ہونا چاہیے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر دی اینڈ بھی ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہ ہو، حیا گفتگو میں، موڈسٹی نہ ہو گفتگو میں، تو نہ تنہا مجھے نقصان پہنچاتی ہیں چیزیں، ممکن ہے میری کمیونٹی کو، میرے ملک کو، اور میری سوچ کو، اور میرے ایمان کو بھی ممکن ہے یہ چیزیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ گفتار میں موڈسٹی کو اختیار کریں۔ میرے عزیزو، آج ہمارے پاس گھروں میں جو پرابلمز ہیں، ہمارے پاس جو بزنس میں پرابلمز ہیں، ہمارے پاس جو انڈسٹریز میں پرابلمز ہیں، یہ ہمارے زبان کو بے لگام چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ گالم، گلوچ، توہین، اہانت، تحقیر، ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں آدھے کچھ گالیاں اتنی مشہور ہو گئی ہم اس کو گالی سمجھتے ہی نہیں، اتنا ہم نے اس کو دہرایا دہرایا دہرایا، آج وہ گالی سمجھی گالی ہے، وہ گالی ہم سمجھتے نہیں۔ بس چھٹے امام اپنے ایک صاحبی کے ساتھ جا رہے تھے، بڑا دوست تھا امام کا، اس نے غلام کو گالی دی، اپنے ایک سرونٹ کو گالی دی جو نان مسلم تھا، اس کی ماں کی خدمت میں اہانت کی۔ امام نے فرمایا کیا کہا تو نے؟ بولا وہ تو غلام ہے، سرونٹ ہے، اس کو میں نے گالی دی ہے، اس کا کیا پتا کہاں سے آیا ہو، کیسے آ گیا ہو۔ امام نے فرمایا آج میرے اور تیرے درمیان جو دوستی تھی وہ ختم ہو گئی۔ مولا ایک گالی کی وجہ سے دوستی ختم؟ امام نے فرمایا جو ماں کا احترام نہیں کرتا وہ امام کا احترام کبھی نہیں کرے۔ تو نے اس کی ماں کی ریسپیکٹ نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ تو امام کی بھی ریسپیکٹ نہیں۔ تو یہ زبان کو تم کنٹرول نہیں کرو گے، حیا کے دائرے میں نہیں لاؤ گے، تمہارا ایمان بھی جائے گا، تمہارا دین بھی چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سیدة نساء العالمین وبضعة خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلى الحسن المجتبى والحسین الشہید بکربلا سیدی شباب اہل الجنہ وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آبائہ الکرام واجعلنا من المستشہدین بین یدی اللہم افعل ما بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد وآلہ المعصومین اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفع الذکر ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العلی العظیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔